ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول پورا دکھ اور آدھا چاند، جس کی رائٹر ہیں عفت سحر پاشا، اس کی یہ چوتھی اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ کہانی کیسے ختم ہوتی ہے۔ کیا یہ ایک ہیپی اینڈنگ ناول ہوگا؟ ویسے تو ہیپی اینڈنگ ناول ہی ہوگا، میں ہیپی اینڈنگ ناول ہی سٹارٹ کرتی ہوں، مجھے پتہ چلے گا، مطلب پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہیپی اینڈنگ ناول ہے تبھی میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ہیپی اینڈنگ ناول ہوتا ہے، کہ ہم سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اس سے یا نہیں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لاسٹ پارٹ کو بغیر کسی دیر کے۔ بھابھی، میں اسے فیس نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے بد دل ہو جائے گا، مجھ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرے، وہ وقت آنے سے پہلے میں مر جانا بہتر سمجھتی ہوں۔ میرے طلاق مانگنے پر وہ مجھے آوارہ اور بد کردار سمجھے گا نا، تو کوئی بات نہیں، میں واقعی ایسی ہوں، کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک مر گئی ہوتی، مگر میں بے غیرت بن کر جی رہی ہوں۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں نے کہا نا سبی، یہ آزمائش ہے اور بس۔ تو پھر یہ دوگلا پن کیوں ہے؟ اگر یہ آزمائش ہے تو میرے دل کو چین کیوں نہیں آتا؟ میں پھر سے مطمئن اور پر اعتماد زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ یہ سب تو تمہیں خود سے کرنا ہے سبی، ہم ہیں نا تمہیں پر اعتماد کرنے کے لیے۔ یہ سہارا بھی تو تمہیں خدا ہی نے دیا ہے۔ خدا کی طرف ایک قدم بڑھاؤ تو وہ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، ہم چل کے اسی کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کے ہماری طرف آتا ہے۔ کیوں نہیں سنے گا وہ تمہاری دعا؟ تم اس سے سکون مانگو، اپنی مطمئن اور پرسکون زندگی کی دعا مانگو، اور اس نے احمد کو وسیلہ بنایا ہے تمہاری اچھی زندگی کے لیے، تو یوں اپنی عاقبت نا اندیشی سے اسے مت ٹھکراؤ، صبر کرنا سیکھو سبین، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ان کے نرم لہجے کے جواب میں وہ ہسٹیریکل ہونے لگی۔ کس بات کا صبر کروں؟ اپنے بے مایا ہونے کا یا پھر اپنی یتیمی کا؟ یوں مت کہو سبی، اس نے تو بنا مانگے ہی اتنا کچھ تمہیں دے رکھا ہے، جس کا احسان تم اپنی زندگی دے کر بھی نہیں چکا سکتی۔ اتنی محبتیں، اتنے پیار کرنے والے لوگ، اگر اس نے اپنی دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی کو آزمائش کہتے ہیں۔ مگر میں ہی کیوں بھابھی؟ وہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ظالم کی رسی کیوں دراز رکھتا ہے؟ وہ کیوں زمین پر خدائی فوجدار بنے پھرتے ہیں؟ پھر مجھے پتہ تو چلنا چاہیے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی، پھر میں بھی چپ چاپ سہ جاتی۔ آزمائشیں تو ولیوں اور پیغمبروں پر بھی آئی ہیں سبی، وہ بھی تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے۔ بھابھی نے اس کی منفی سوچ کا رخ بدلنے کی پوری کوشش کر ڈالی تھی۔ مگر میں ولی یا پیغمبر نہیں ہوں بھابھی، میں اتنی بار نہاتی ہوں، دن میں کہ صابن ختم ہو جاتا ہے، مگر میرے وجود کی غلاظت صاف نہیں ہوتی۔ مجھے تو خود اپنے آپ سے گھن آتی ہے بھابھی، میں بھلا دوسروں کا سامنا کیسے کر سکتی ہوں؟ سب مجھ سے کس قدر بلند ہے اور میں کتنی پست اور کتنی نیچ ہوں۔ یہ سب لوگ کتنے نیک ہیں کہ جنہیں خدا عزیز رکھتا ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ میں نے تو شاید پیدا ہوتے ہی گناہ کرنے شروع کر دیے تھے، تبھی تو اس نے… وہ خود پر سے ضبط کھو کر زور زور سے رونے لگی، تو اسے چپ کرانے کے بجائے بھابھی بھی رونے لگی۔ ابو کے بلاوے پر وہ ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے چھوٹتے سپاٹ لہجے میں کہا، تمہارے پاس فقط 2 ہی راستے ہیں عمر، پہلا یہ کہ تم سبین کو طلاق دے دو، دوسرا یہ کہ تم کچھ بھی جاننے کی خواہش کیے بغیر رخصتی کروا لو، اور جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ کتنی ہی دیر بعد وہ بلینک ذہن لیے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ بہت دیر کے بعد وہ بولنے کے قابل ہوا تھا، مگر مجھے پتہ تو چلنا چاہیے کہ ایسا کون سا راز ہے اس معاملے کے پیچھے۔ میں نے کہا نا عمر، اگر تم میں اتنا حوصلہ ہے کہ کچھ پوچھ گچھ کیے بغیر اسے اپنا لو تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے آزاد کر دو۔ وہ پوری آنکھیں کھولے انہیں دیکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سر پر کسی نے پہاڑ توڑ ڈالا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ ٹانگیں سینٹر ٹیبل پر دراز کیے صوفے پر نیم دراز تھا جب اس کا شعلہ فشاں لہجہ اس کے سماعت سے ٹکرایا۔ احمد نے چونک کر سرخ ہوتی آنکھیں کھولی تو اس نے ہاتھ میں پکڑے کارڈز اس کے منہ پر دے مارے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے علیحدگی چاہتی ہوں، پھر یہ سب کیا ہے؟ مارے اشتعال کے اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ احمد خاموشی سے یوں ہی سر بیک سے ٹکرائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بلند آواز پر بھابھی فوراً آ گئی تھی، مگر وہ ان سے بھی نہیں سنبھلی۔ نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی، نہیں چاہیے مجھے دھوکہ دہی اور فریب سے آلودہ زندگی۔ اس نے کارڈز پھاڑنے شروع کر دیے تھے، شادی کے یہ کارڈز نہ جانے کیسے اس کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ بھیک۔ اس نے کارڈز کے ٹکڑے احمد کے چہرے پر اچھال دیے، مگر وہ پھر بھی بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ بھابھی اسے زبردستی کھینچتی اپنے کمرے میں لے گئی، ذہن میں اٹھتے بھونچال پر قابو پانے میں مصروف۔ احمد اکیلا وہاں بیٹھا رہ گیا۔
وہ اب بھی مشتعل سی جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، مگر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تو یہ وقت ہے اس کی نظروں میں تمہاری امر رحیم، خون اس کی کن پٹیوں میں ٹھوکریں مار رہا تھا، سوچیں منتشر ہو رہی تھی۔ کوئی تو ہے ایسا جسے وہ اتنا چاہنے لگی ہے، کہ کوئی تو ہے، مگر میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے من کی مراد کیسے پاتی ہے۔ اگر میں نامراد رہوں گا تو یہی نامرادی اس کے حصے میں بھی آنی چاہیے۔ اس کی سوچوں نے بھی سلگنا شروع کر دیا تھا۔ بھابھی نے اسے بہت محبت کے ساتھ باہوں میں سمیٹ رکھا تھا۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو سبھی؟ اور یہ کیسا سلوک کر رہی ہو تم احمر کے ساتھ؟ میں اس کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کروں گی۔ جب میں نے اسے منع کر دیا تھا تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ وہ مشتعل تھی، کیونکہ اب وہ سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ بھابھی کے آہستگی سے کہنے پر وہ یکلخت خاموش ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اب ذرا آرام اور تحمل سے میری بات سنو، انہوں نے بہت محتاط انداز میں کہنا شروع کیا۔ ابو نے احمر سے ہر بات کلیئر کر لی ہے۔ بھابھی، اس کے ہونٹ بے آواز نیمبا ہوئے تھے، آنکھوں میں خوف سا بڑھنے لگا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، یقین کرو، ابھی دیکھا ہے نا تم نے، اس کی رضامندی ہی سے یہ بات آگے بڑھی ہے۔ نہیں بھابھی، اس نے نفی میں سر ہلا کر انہیں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس سے یہ سب کیوں کہہ دیا بھابھی؟ میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گی؟ خواہ مخواہ کی سوچوں کو ذہن میں جگہ مت دو سبھی، تم نے بھی تو اس تلخ حقیقت کو فیس کیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اسے تم سے محبت نہیں ہے؟ اس کی دیوانگی سے تم واقف نہیں ہو کیا؟ اس کی محبتوں پر تو تمہیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے میری جان۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم خود کو سنبھال لو۔ وہ اس کی بے یقینی بھانپ کر بڑے نپے تلے انداز میں، الفاظ میں اسے خوشیوں کی نوید دے رہی تھی۔ تم اس سب کو خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ان کی باتوں نے بھی سبین کے دل میں خوشیوں کے پھول نہیں کھلائے تھے۔ اس نے آزردگی کے ساتھ تھوڑی گھٹنوں پر ٹکا دی۔ یہ سب میرے بس میں نہیں ہے بھابھی، آپ جس بات کو بھولنے کا کہہ رہی ہیں وہ راتوں کو مجھے جگاتی ہے، ڈراتی ہے۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی بھابھی۔ چلو اب بس کرو، میں نے تمہیں اتنی اچھی خوشخبری سنائی ہے اور تم مجھے بھی اداس کر رہی ہو۔ بھابھی نے اسے خفگی سے ٹوک دیا تھا۔ چند لمحوں تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ بے تاثر سے انداز میں پوچھنے لگی، بھابھی میں نے جو کچھ اس سے کہا ہے اور جیسا رویہ رواں رکھا ہے، اس سے متعلق تو کچھ نہیں کہے گا وہ؟ میرا دیور بہت نائس ہے اور اب تو ہر بات اس کے علم میں ہے، وہ کیوں ناراض ہوگا؟ آپ لوگ تو یہ فیصلہ کر کے بہت مطمئن اور خوش ہیں بھابھی، اور میرے لیے اب اس کا سامنا کرنے کا خیال ہی سہانے روح ہے۔ اب جب کہ سب کچھ اس کے علم میں آ چکا ہے تو میں خود کو، اس کی آواز بھاری ہونے لگی تو لمحہ بھر کو رک کر اس نے خود پر قابو پایا، پھر آزردگی سے بولی، بھابھی میں وہ مان، وہ فخر کہاں سے لاؤں؟ کیا اب میں کبھی اس سے نظریں ملا کر بات کر سکوں گی؟ کبھی بڑے مان سے کوئی ضد منوا سکوں گی؟ خدا کے لیے سبھی زندگی کو اتنا مشکل مت بناؤ۔ بھابھی ملجیانہ انداز میں اسے ٹوک گئی، پھر ناصحانہ انداز میں بولی، اور جو میں کہوں اسے دل پر لکھ لو، کبھی بھی اس کے سامنے گزری باتوں کو مت دہرانا، خود کو اس کے رنگ میں رنگ لینا، جو وہ کہے اسے مقدم جاننا، کیونکہ وہی تمہارا اپنا ہے، سر سے پاؤں تک۔ ابو نے اس سے ہر بات کلیئر کر لی ہے، مگر تم اب بس اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ اس کی محبتوں کی شدت تو تم دیکھ ہی چکی ہو، تم نے اس سے علیحدگی تک کا مطالبہ کر دیا تھا، مگر وہ تم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوا۔ کوئی اور ہوتا تو اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اسی وقت کوئی انتہائی فیصلہ کر ڈالتا۔ اس کی محبت کی قدر کرنا، صبر اور حوصلے سے اس کا ساتھ دینا، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بھابھی کی آواز کسی مترنم نغمے کی طرح اس کی سماعت میں اتر کر سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے بھابھی کو بھی مطمئن کر دیا۔ انہوں نے جھک کر اس کے بال سمیٹتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ کتنے ہی دنوں کے ہلے گلے کے بعد ان کی شادی مکمل ہوئی تو بجائے سبین کے نیچے شفٹ ہونے کے سب کی رضامندی سے احمر اوپر شفٹ ہو گیا تھا۔ سب کزن نے احمر کی رخصتی کے بہت لطیفے بنائے تھے۔ سبین کا سوگوار سا حسن ہر کسی کی توجہ اپنے آپ میں سموئے ہوئے تھا۔ البتہ احمر بہت سنجیدہ تھا، لیکن اس کی گزشتہ عادت کے پیش نظر سب اسے اس کی نیچر پر محمول کر رہے تھے۔ سبین کے کمرے ہی کو اجلا عروسی بنایا گیا تھا۔ اس نے بھابھی کو کمرے میں ہی ٹھہرا رکھا تھا۔ وہ سخت نروس ہو رہی تھی۔ احمر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو بھائی، تمہاری امانت آج سے تمہارے حوالے، وہ شرارت سے کہتی باہر نکلنے لگی تھی کہ اس نے انہیں روک لیا۔ جو کہنا ہے اب صبح کہہ لینا، میرا میاں اور بچہ انتظار کر رہا ہوگا۔ انہوں نے اسے گزرتے وقت کا احساس دلانا چاہا تو وہ سرد مہری سے ان کی بات کاٹ گیا۔ میں بھی انہی لمحات کا انتظار کر رہا تھا۔ بھابھی آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون تھا جس کی وجہ سے یہ مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہی تھی؟ بھابھی کا تو رنگ اڑا ہی تھا۔ سبین کو بھی شدید جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے بھابھی کو دیکھا تھا۔ احمر ابو نے تم سے بات کلیئر تو کر لی تھی پھر؟
انہوں نے تیزی سے خود کو سنبھالا تھا۔ انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ یا تو میں اسے طلاق دے دوں یا پھر کچھ پوچھے بغیر رخصتی کروا لوں۔ میں نے وہی کیا جو میں بہتر سمجھتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں گی کہ کیا بات ہے؟ ان سے نہیں، جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ ابتدائی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد وہ یکلخت اپنے حلیے کا خیال کیے بغیر بستر سے نیچے اتر آئی تھی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ احمد نے بھی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنا ٹیکا نوچنے کے بعد اب ناک سے نتھ اتار رہی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی اس کی سرکشی جانچتا رہا، پھر آگے بڑھ کر بستر پر بیٹھا اور جوتے اتارتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تم سے تو اب میں بہت اچھی طرح پوچھوں گا، بہت سے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ بھابھی بیچاری سبین سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آپ جائیے بھابھی، اب یہ ہمارا اندرون خانہ معاملہ ہے اور مجھے امید ہے کہ میں اسے بخوبی ہینڈل کر لوں گا۔ اس کے پرسکون لہجے میں دہکتی آگ کی تپش بھابھی کو بہت اچھی طرح محسوس ہوئی تھی۔ احمد، تم خواہ بات کو مت بڑھاؤ، یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بھابھی نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی، مگر وہ انہیں نظر انداز کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ وہ یوں کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا جیسے ان کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر لینے کا ارادہ ہو۔ وہ شرمسار اور بے بسی سے سبین سے نظریں ملائے بغیر باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو سبین سارا زیور اتار کر بستر پر ڈھیر کر چکی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ کام تو میں بھی کر سکتا تھا، وہ بہت تمسخرانہ انداز میں کہتا۔ بلیک پرنس کوٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ ایک کٹیلی سی نگاہ اس پر ڈالتی باتھ روم میں گھس گئی۔ احمد کا ہاتھ بٹن پر ہی ٹک گیا، ٹھٹک گیا، پھر اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ نچڑتے چہرے کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ 3,500 کے میک اپ پر اس نے فراق دلی سے صابن اور پانی پھیر دیا تھا۔ وہ سرد تاثرات لیے تکیے سے ٹیک لگائے اس کی حرکات جانچ رہا تھا۔ صوفے میں دھسی دوپٹے کے پلو سے تھپ تھپا کر چہرہ خشک کرتی وہ بے حد پرسکون اور نارمل تھی، جیسے تمام حالات اس کے کنٹرول میں ہوں۔ اس کا یہ بے نیازی اور لاپرواہی بھرا اطمینان احمد کو دھیرے دھیرے مشتعل کرتا جا رہا تھا۔ خود کی نفی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے خیال میں اب کافی نخرا ہو گیا، ہمیں ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے۔ اس کی مصروفیات پر احمد نے تلخی سے طنز کیا تو وہ بڑے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کتنی بار ٹو دی پوائنٹ بات کرو گی؟ اس کا اس طرح جتانا احمد کو کھل گیا۔ جب تک تم مجھے تمام معاملہ کلیئر نہیں کر دیتی، میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ اسی لاپرواہ مگر طمانینت بھرے انداز میں بولی تو اب کی بار وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چند لمحوں میں اس کے سامنے جا پہنچا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے جہنم میں جھونک کر تم اس کی یادوں میں ڈوب کر زندگی گزارو گی؟ تو یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔ میں تمہیں تمہارے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا کجا کہ کسی اور کے لیے۔ اس کے سنسناتے ہوئے لہجے اور کچھ کر گزرنے والے انداز نے سبین کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ بہت جانی پہچانی وحشت اور دہشت کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسنا گئی تھی۔ تم میرے ساتھ کسی بھی معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے، بظاہر اس نے بہت اعتماد سے کہا، مگر اپنے الفاظ کے کھوکھلے پن سے وہ خود بھی اچھی طرح واقف تھے۔ یہ تمہاری بھول ہے، اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے وہ اسے سرد اور خوف زدہ کر دینے والے انداز میں بولا تو سبین کا ذہن جیسے تیزی سے دفاع کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اپنا بازو اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے وہ قدرے مشتعل ہو کر بولی تو احمد نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ یہ تعلق بھی تمہاری مرضی سے بنا ہے۔ اگر مجھے نکاح سے پہلے بھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا تو یقین کرو احمد رحیم، میں حق مہر میں بھی تم سے طلاق کی طلب کرتی، بہت تیز اور زہر خن لہجے میں کہتی وہ احمد کو بے قابو کر گئی۔ چٹاخ چٹاخ یکے بعد دیگرے 2 زوردار تھپڑوں نے اس کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہو، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگر میرا تم سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو میں تم پر تھوک دیتا، مگر اب تم میری مجبوری ہو جسے نہ تو میں کبھی نبھاؤں گا اور نہ ہی کبھی چھوڑوں گا۔ اتنی ذلت برداشت کرنے کے بعد بھی اگر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا تو صرف اس لیے کہ میں تمہیں بھی نارسائی کی اسی آگ میں جلانا چاہتا ہوں جس میں جل رہا ہوں۔ اگر میں تمہیں نہیں پا سکا ہوں تو تم بھی میرے جیتے جی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ایک جھٹکے سے دھکیل کر احمد نے اسے کسی ناپاک شے کی طرح صوفے پر پھینک دیا تھا۔ شدید سردی کے باوجود وہ ٹیرس پر کتنی ہی دیر ٹہلتا رہا تھا اس دن کے انتظار میں۔ کبھی اس نے ایک ایک دن گن کر گزارا تھا اور ہاتھ کیا آیا تھا، نہ ہرسائی کے دکھ کا، کبھی نہ ختم ہونے والا احساس۔ اس نے چمکتے ستاروں بھرے سیاہ آسمان پر نظر ڈالتے ہوئے گہری سانس لے کر اندر کی گھٹن باہر نکالنے کی صحیح کی تھی۔
اس نے مجھے ٹھکرا دیا، اتنا ذلیل کر دیا، قدم قدم پر میری عزت نفس کو چکنا چور کر رہی ہے، میری انا کو چیلنج کر رہی ہے، مگر یہ دل، میں کیوں اس سے اس طرح نفرت نہیں کر پا رہا جس کی کہ وہ حقدار ہے؟ اور سچی بات تو یہ تھی کہ ان 3 سالوں میں سبین نے اپنی وارفتگیوں اور بے تحاشا محبت کے اعتراف سے اسے اپنا والا و وشیدہ بنا لیا تھا۔ دن رات وہ اسی کو سوچتا تھا، گویا کہ سبین وہ مدار، وہ نقطہ بن گئی تھی جس کے گرد وہ نہ بھی چاہتا تو چکراتا رہتا تھا۔ اور اب احمر، جسے فقط ایک ہی کو محبوب بنا کر رکھنے اور پوری شدت سے چاہنے والے شخص کے لیے تو یہ تمام صورتحال پاگل کر دینے والی ہی تھی، وہ خود فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ اسی لیے اس نے سبین کے انکار اور طلاق کے مطالبے کے باوجود رخصتی کروا لی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب سبین بھی اپنی محبت کو کھوئے گی تو اتنی ہی تکلیف محسوس کرے گی جتنی کہ وہ محسوس کر رہا ہے، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ تمام حالات اب سبین ہی کے لیے نہیں، خود اس کے لیے بھی ایک امتحان بن گئے تھے۔ بھلا تشنہ لب کے سامنے ہر وقت ٹھنڈا میٹھا دریا بہتا رہے تو وہ کیسے اور کیوں جبر و صبر کرے؟ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی سردی سے بے نیاز گھومتا رہا، پھر اندر آ کر لاؤنج میں صوفے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ ولیمے کی تقریب بھی احمد نے بس بھگتائی ہی تھی۔ پرپل اور فیروزی کنٹراسٹ کا کامدار پشواز میں سبین کا حسن لحظہ بھر کو تو دوستوں کے گھیرے میں کھڑے احمد کی نگاہ کو بھی ٹھٹکا گیا تھا۔ کیا گناہ گاروں پر بھی اس قدر روپ آتا ہے؟ پھر اس نے سنبھلتے ہوئے استضائی انداز میں سوچا تھا، ناممکن تو کچھ بھی نہیں، دیکھنے میں تو سانپ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ آئی ایم ویری سوری سبی، یقین کرو مجھے تو بس یہی علم ہوا تھا کہ ابو نے احمد سے معاملہ کلیئر کر لیا ہے، اس سے آگے عثمان نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ بھابھی موقع پاتے ہی اسے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اس نے بے حد سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اب کیا فرق پڑتا ہے بھابھی، اب تو انتظار ہی کرنا ہے، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ اس کے تھکے ماندے انداز میں خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی جس سے وہ شبہ ہی کر سکتی کہ گزشتہ رات اس کے سارے دل درد دور کر گئی ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی وحشتیں گواتی کہ یہ رفاقت محض ضد اور انا کی پاسداری کے عمل میں آئی تھی۔ سب لوگ کھانے کے لیے جانے لگے، تب احمد آ کر سبین کے ساتھ برا جمان ہو گیا۔ اس کو بھی انویٹیشن بھجوایا تھا کہ نہیں؟ طنزی انداز میں پوچھا تو لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ سبین نے بڑے حوصلے کے ساتھ پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا اور بڑے رسان سے پوچھا، کس کو؟ اس کے سوال پر چند لمحے وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر بھینچے انداز میں بولا، وہیں جسے اس رخصتی کی سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی۔ ہلکی سی حیرت سبین کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ یہ گرما گرمی مزید چلتی اگر ان کے کزنز کی ہا ہو شروع نہ ہو جاتی۔ کیمرے کے ذریعے مووی میکر ان کا یہ وارفتہ سا انداز کیچ کر چکا تھا۔ اس مووی کا سب سے زبردست سین یہی ہوگا، وہ سب چھیڑ رہے تھے۔ احمد انہیں گھور کر فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا تو انہوں نے سبین کا پیچھا لے لیا۔ وقت کب رک کر حالات کا جائزہ لیتا ہے، اس کا کام تو گزرنا ہے۔ سو دن جلد ہی اپنی روٹین پر آ گئے تھے، مگر احمد کی ساری خوش مزاجی و خوش گفتاری قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ گھر والوں سے وہ بالکل کٹ گیا تھا۔ آفس سے آتے ہی سلام دعا کے بعد وہ سیدھا اوپر چلا آتا اور پھر ٹی وی دیکھتا رہتا یا کوئی کتاب پڑھتا رہتا۔ عجیب بے حسوں کی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ سبین تو جیسے اسے دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ گھر والوں سے ان دونوں کی کشیدگی اوجھل نہیں تھی، مگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کو سمجھایا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا سمجھایا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے بسی سے بس تماشا دیکھنے پر مجبور تھے، مگر بھابھی ان کی اجاڑ زندگی دیکھ کر کڑتی رہتی تھی۔ انہوں نے تو یہی سوچا تھا کہ سبین احمد کی زندگی میں آئے گی تو گھر مزید خوشیوں اور اس کی شرارتوں سے جگمگا اٹھے گا، مگر یہاں تو خوشی کے آثار تک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس کی اسکول کی جاب ہنوز جاری تھی۔ کبھی کبھار وہ نیچے آ کر امی اور بھابھی کے پاس بیٹھ جاتی تھی، مگر اب بھابھی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تو انہوں نے سیدھے سباؤ بات شروع کر دی، احمد کا حال دیکھا ہے تم نے؟ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ شرم کرو سبی، یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو، حالانکہ ان سب باتوں کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ بیویوں تو اپنے شوہر کی آنکھ کا اشارہ پہچان لیتی ہیں، اور تمہیں 6 فٹا شوہر ہی نظر نہیں آتا۔ وہ پھٹ پڑی۔ سبین ششدر سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آخر تم اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ یہی قصور ہے نا اس کا کہ اس نے تم سے محبت کی ہے، اور تم نے کتنی انسلٹ کی ہے اس کی، طلاق تک کا مطالبہ کر دیا، مگر وہ تم سے دستبردار نہیں ہوا۔ یہی خطا ہے نا اس کی۔ فار گاڈ سیک سبی، تم نارمل لائف کیوں نہیں گزارتی؟ خدا نے تمہیں موقع دیا ہے، تمہارے لیے ایک وسیلہ بنایا، اور تم اس قدر ناشکرہ پن دکھا رہی ہو۔
مان کیوں نہیں لیتی کہ جو آزمائش خدا نے تم پر ڈالی تھی اس کا صلہ اس قدر محبت کرنے والے شوہر کی صورت میں تمہیں دیا ہے؟ کیوں نعوذ باللہ منکر ہوتی ہو خدا کی خدائی سے، اس کے کہے سے؟ وہ زرد پڑتی رنگت لیے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ زچ آ گئی۔ مت یوں زندگی برباد کرو سبی، اپنی اور احمر کی بھی، اور اس قدر اچھا ہے، پتہ نہیں تمہارا کیسے دل کرتا ہے اسے تکلیف پہنچانے کو۔ بھابھی، اس کے لب لرزے تھے۔ توازن کی زندگی گزارو سبی، شدت پسندی کہیں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ قدرے دھیمی ہو گئی۔ سبین کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ بھابھی، اسے کس بات کی سزا دوں؟ اسے لا علم رکھنا میرا دل، میرا زمین گوارا نہیں کرتا۔ میں نے پڑھا تھا کہ کسی عورت سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو وہ خلیفہ وقت کے پاس گئی اور کہا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، مگر میرا شوہر اس سے لا علم ہے، کیا میں اسے بتا دوں؟ خلیفہ وقت نے فرمایا، جو گناہ تم سے رات کی تاریکی میں سرزد ہوتے ہیں ان کی پردہ پوشی خدا کرتا ہے، پھر تم کون ہوتی ہو کہ اسے تشت اسبام کرو؟ بس معافی مانگو اپنے خدا سے اور مغفرت طلب کرو۔ اور سختی سے اسے وہ بات اپنے شوہر کو بتانے سے منع کر دیا۔ اور تم تو بے قصور ہو سبی، پھر کیوں ہر وقت خود کو مورد الزام ٹھہراتی رہتی ہو؟ کیوں خود کو برباد کر رہی ہو؟ احمر کو دیکھو، اس کی صحت کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے، گھر کا کھانا ناشتہ وہ چھوڑ چکا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ تم نے کبھی اس سے پوچھا ہوگا۔ صبح میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے کپڑے بھی خود پریس کر رہا تھا۔ اس سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو سبی؟ اس کی محبت کا؟ بھابھی، میں کیا کروں؟ آپ سب نے جانتے بوجھتے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے۔ آپ لوگ جانتے تھے کہ میں اسے کچھ نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ ذہنی سکون تک بھی نہیں۔ میں اس قابل ہی کہاں ہوں جو… وہ بہت دل گرفتہ انداز میں کہنے لگی تو شاید زندگی میں پہلی بار بھابھی کو اتنا شدید غصہ آیا تھا۔ بکواس بند کرو سبین، اگر ہم خاموشی سے تمہاری باتیں سن لیتے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ قائل بھی ہو گئے۔ اب اگر خدا نے تمہیں ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا تو کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ اور کیا چاہیے تمہیں؟ کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ تم اپنے ساتھ ساتھ احمر کو بھی برباد کر رہی ہو؟ یہاں تو لڑکی گھر سے بھاگ جائے تو پھر والدین کے گھر آ کر کچھ عرصے کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔ تمہاری تو بات ہی اور تھی۔ تمہیں تو اب تک ادراک ہو جانا چاہیے تھا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے، مگر تم اسی ایک دکھ کے پیچھے ساری خوشیوں کو ٹھوکر مار رہی ہو، اور یہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی دکھ دے کر خوش ہوتی ہو۔ اس کی زرد پڑتی رنگت بھابھی سے مخفی نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ یوں نرمی سے راہ راست پر آنے والی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم جو چاہے کرتی رہو، کسی اور کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ کبھی امی کا حال دیکھا ہے؟ دن رات وہ احمر کے لیے روتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں۔ ابو کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، کس قدر محبت کرتے ہیں وہ سب تم سے، احمر سے، اور تم دونوں کو یوں ویران زندگی گزارتے دیکھ کر کبھی سوچا ہے کہ ان سب پر کیا گزرتی ہوگی؟ تم تو اپنی ضد، اپنی خوشی سے مطمئن ہو، مگر باقی سب کیا کریں؟ یہ لوگ تو کسی سے شکایت بھی نہیں کر سکتے، اور تم فقط اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہو۔ کیا یہی تھی تمہاری اس گھر اور اس کے مکینوں سے محبت؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے کبھی احمر کو چاہا ہی نہیں تھا، ورنہ آج یوں اسے خوار نہ کرتی۔ زندگی یوں نہیں گزرتی سبین، یا تو اسے سب کچھ بتا دو یا پھر پردہ پوشی کر کے خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو۔ محبت سے پیش قدمی کرو گی تو وہ بھی بھولنے میں پل نہیں لگائے گا، مگر تم کوشش تو کرو۔ وہ اسے سمجھاتے سمجھاتے تھک سی گئی تھی، اور وہ اس قدر ساکت و جامد بیٹھی تھی کہ بھابھی کو رونا آنے لگا۔ کس قدر سنگ دل ہو چکی تھی وہ۔ چند لمحوں کے بعد وہ یوں ہی خاموشی سے اٹھ کر اوپر چلی گئی۔ بھابھی کی باتوں نے اتنے دنوں کے بعد پھر سے اندر تک ہلچل مچا کر رکھ دی تھی۔ وہ کب مطمئن اور خوش تھی اس بے جان زندگی سے، مگر اپنے دل، اپنے ضمیر اور اندرونی وحشتوں کا کیا کرتی، اس خوف کا کیا کرتی جو ہر پل اسے اپنے گھیرے میں لیے رکھتا تھا۔ شام گہری ہونے تک وہ یوں ہی گھر میں چکراتی رہی تھی۔ ایک جی چاہتا کہ وہ ان سب کے کہنے پر عمل کر ڈالے، کچھ بتائے بغیر احمر کے آگے سپر ڈال دے، مگر پھر خیال آنے لگتا کہ اگر یہ سب احمر کو پتہ چل جائے تو شاید وہ ایک پل بھی اس کے پاس ٹھہرنا گوارا نہ کرے۔ شدید ذہنی کشمکش اسے بے حد خوف زدہ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہونے کو ہے۔ یہی خوف اور دہشت تھی جس نے اسے احمر کو پکارنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابھی آفس سے آیا تھا، وہیں لاؤنج میں صوفے پر قدرے نیم دراز تھا۔ اس کی آواز پر بے تحاشا چونک کر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں، وحشت زدہ چہرے اور ویران حلیے نے احمر کو حقیقتاً متبحر کیا تھا۔ پانی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر پوچھ رہی تھی۔ چند لمحے وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر بڑے کٹیلے انداز میں بولا، اب کیا اس طرح راستے سے ہٹانا چاہتی ہو؟ وہ بہت تھکے ہوئے انداز میں وہیں بیٹھ گئی اور صوفے سے ٹیک لگا لی۔ احمر، میں بہت تھک گئی ہوں،
کب سے میں تنہا اکیلی اس راستے پر چلی جا رہی ہوں۔ اس کا انداز احمد کے لیے بہت حیران کن تھا، مگر وہ اثر لیے بغیر تلخی سے بولا، تم جیسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے، بہت جلد ان راہوں پر اکیلی رہ جاتی ہو۔ اس کے لفظوں نے پتہ نہیں سبین پر کیسا اثر کیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بہت خوف زدہ ہو کر اٹھا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں گھر نہ آیا کروں؟ یہ ڈرامے بازیاں میرے سامنے کیوں کر رہی ہو؟ احمد، تم بھی مجھے برا سمجھتے ہو؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بے ایمانی کی ہی تم نے، دفتن وہ مشتعل ہوا تھا۔ بے وفائی کی ہے تم نے مجھ سے۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں۔ طلاق تم نے انجوائمنٹ کے لیے نہیں مانگی تھی، اسی برہمی سے کہہ رہا تھا۔ یقین کرو احمد، کوئی بھی نہیں ہے، میں تو تمہارے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بہت دنوں کے بعد، بہت شکستگی سے مگر بے اختیار دل کی بات اس کے ہونٹوں پر آئی تو احمد نے تلخی سے کہا، اب اگر تم سمجھتی ہو کہ مجھے پھر سے اپنی جال میں پھانس لوگی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم بہت اچھی طرح مجھ پر کھل چکی ہو۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں احمد، چاہے تم مجھ سے کوئی بھی تعلق مت رکھو، مگر میری ایک بات مان لو، تم مجھ سے ماننے اور منانے والا تعلق بھی ختم کر چکی ہے، اس لیے میں بھی پابند نہیں ہوں۔ وہ سلگ کر بولا۔ سبین نے دونوں ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ احمد، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میری وجہ سے تم ڈسٹرب رہنے لگے ہو، گھر میں ٹینشن پھیلی ہوئی ہے، تم دوسری شادی کر لو احمد۔ جتنے رسان سے اس نے یہ بات کہی تھی اسی قدر زوردار جھٹکا احمد کو لگا۔ جب اپنا آپ کسی کے نام کر دیا جائے اور وہ اسے آگے سے دھتکار دے، آپ کو کسی اور کو دان کر دے تو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ احمد بھی اسی اذیت کے گہراؤں میں تھا۔ تمہیں میری خوشیوں اور غموں کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، حواس میں آتے ہوئے وہ پھنکارا تھا۔ اسے اس احساس نے تلملا کر رکھ دیا تھا کہ وہ اسے کتنا بیچارہ سمجھ رہی تھی۔ مجھے غلط مت سمجھو احمد، وہ بہت کرب سے بولی تو احمد نے تیز لہجے میں اس پر واضح کیا، میں تمہیں اب بہت صحیح سمجھ چکا ہوں۔ خدا کے لیے احمد، مجھے یوں سب کی نظروں سے مت گراؤ، تم ایک اچھی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ میں خود تم سے دوسری شادی کے بارے میں کہہ رہی ہوں، مجھ جیسی لڑکی تمہیں سوٹ نہیں کرتی۔ تم تو بہت اچھے ہو احمد، اتنے اچھے کہ میں… اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عمر کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اگر میں اتنا ہی اچھا ہوں تو تم کیوں ٹھکرا رہی ہو مجھے؟ تم میں کیا برائی ہے؟ مجھے وہ بتاؤ۔ ایک نظر سبین نے اس کے مضبوط ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھوں پر ڈالی تو پگھلنے سے لگی۔ کچھ کھو دینے، تہی دامن ہو جانے کا احساس اس قدر شدید تھا کہ وہ اس کے ہاتھوں پر ماتھا ٹھکائے رونے لگی۔ تم تو اتنے اچھے ہو احمد کہ میں ساری عمر بھی خدا کا شکر ادا کرتی رہوں تو وہ کم ہوگا۔ احمد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تو اس کی آنکھوں میں نرم جذبوں کے بجائے سوچ اور تشویش کی پرچھائیاں تھیں۔ ہم دونوں مل کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں سبھی، اگر تم میرے سامنے ہر اعتراف کر لو تو۔ بہت سوچ کر احمد نے محتاط لفظوں میں کہا تو اس کے الفاظ سن کر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی اور پھر وحشت زدہ سی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ آہان کے شدید احساس کے ساتھ احمد کا چہرہ تپنے لگا تھا۔ وہ تعداد میں 3 تھے۔ ان کی بے فکری اور خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے چہروں کو نقاب سے چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ آتے ہی انہوں نے گھر میں توڑ پھوڑ مچانا شروع کر دی۔ بھابھی میکے گئی ہوئی تھی، عثمان بھائی اور ابو شہر سے باہر تھے۔ گھر میں فقط سبین، امی اور چچا جانی تھے۔ گن پوائنٹ پر گھر میں موجود تمام زیورات اور نقدی لوٹنے کے بعد بھی وہ للچائی نظروں سے جس طرح سبین کو دیکھ رہے تھے، وہ چچا جان کا دل اندر ہی اندر ہولے جا رہا تھا۔ اور پھر ان کی 1000 دعاؤں کے بعد بھی ان شیطانوں نے وہ شیطانی کھیل رچا ڈالا جس کے خوف سے ان کا دل لرز رہا تھا۔ چچا جان اور امی کو باندھ کر بے بس کرنے کے بعد وہ تینوں سبین کو گھسیٹ رہے تھے۔ وہ 3 مکروہ اور بدی کی غلاظت میں لپٹے چہرے سبین کو شدید دہشت کا احساس دلا رہے تھے۔ گھسیٹتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا دوپٹہ کہیں کمرے سے باہر ہی رہ گیا، پھر ان میں سے ایک کمرے میں ہی رہ گیا۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی مگر باہر سے اٹھنے والی CD پلیئر اور ٹی وی کی فل آواز اس کی چیخو پکار پر حاوی تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر رہی تھی، رو رہی تھی، التجائیں اور منتیں کر رہی تھی مگر اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ احمد نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے بس سرر ٹیبل لیمپ آن کیا اور سبین کی طرف پلٹا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی لایعنی آوازیں اور گھٹی گھٹی چیخیں ہی اس کی نیند کے ٹوٹنے کا باعث بنی تھی۔ وہ نیند میں سر تکیے پر پٹک رہی تھی۔ احمد کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس کے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو دیکھا۔ وہ نیند میں رو رہی تھی۔ سبین، اس نے پوری طاقت سے اسے جھنجھوڑا۔ نہیں، وہ جھرجھری لے کر آنکھیں کھول کر وحشت سے اسے دیکھنے لگی، پھر خوف زدہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے کچھ مت کہو، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کہو، مجھے چھوؤ مت۔ وہ ششدر سا سبین کو دیکھ رہا تھا۔ ہوش کرو سبین،
اس نے بلا ارادہ ہی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے کہا تو اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ اس قدر خوف زدہ اور وحشت میں گھری تھی کہ احمر الجھ رہا تھا۔ یہ سب کسی ڈراؤنے خواب کا شاخسانہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو، میرے ابو کہاں ہیں؟ احمر کو بلاؤ، احمر مجھے بچا لو پلیز، احمر۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے لگی خوف زدہ انداز میں جیسے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ میں ہوں نا سبی، احمر نے اسے یقین دلایا تھا۔ میں آ گیا ہوں تمہارے لیے احمر۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس قدر دہشت زدہ لگ رہی تھی کہ احمر خود پریشان ہو اٹھا تھا۔ کوئی خواب دیکھا ہے سبی؟ وہ بے تاثر سے انداز میں بولی۔ پھر بہت ڈرے ڈرے انداز میں ہاتھ بڑھا کر اس نے احمر کے ہاتھ کو چھو کر گویا اس کے ہونے کا یقین کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمر تم آ گئے ہو؟ اس کی آواز سرخوشی سے زیادہ بلند ہرگز نہیں تھی، مگر پھر بھی اس سے چھلکتی بے یقینی اور آس و نراس کی کیفیت احمر سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اسے یہیں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دورے کے زیر اثر ہے۔ جواباً اس نے دوسرا ہاتھ سبین کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے نرمی سے دبایا۔ تم نے بلایا تھا سبی، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس احمر۔ وہ جیسے ٹوٹ کر حواسوں میں آئی تھی، اس کی باہوں میں سمٹ کر اس قدر بے قراری اور شدت سے روئی کہ وہ ساکت رہ گیا۔ میں نے تمہیں کتنا بلایا تھا، کتنی آوازیں دی تھی احمر، مگر تم نہیں آئے۔ ہم لٹ گئے، ابو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، مگر تمہارے سارے وعدے جھوٹے نکلے۔ تم تو کہتے تھے تم ایک بار پکارو گی تو میں لوٹ آؤں گا، مگر تم تو نہیں آئے اور سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ وہ روتے ہوئے بہت درد بھرے لہجے میں کہتی۔ اس کا ضبط آزما گئی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی گواہ تھی کہ وہ بہت برداشت کر رہا ہے۔ احمد نے اس کی پشت سلاتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے کا بھرپور احساس دلایا تھا۔ ساری نفرت اور غصہ اس وقت معدوم ہو چکا تھا۔ سب کچھ بھول جاؤ سبی، اب میں آ گیا ہوں نا، کبھی نہ جانے کے لیے۔ جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا، مگر اب میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بھول جاؤ گزری باتوں کو۔ وہ بہت محبت سے اسے اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جانے وہ کیسے خوف میں گھری تھی کہ کتنی ہی دیر سسکیاں لیتی رہی۔ اس کے سو جانے کا یقین کر لینے کے بعد احمد نے اس کا سر تکیے پر رکھا تھا۔ آنسوں سے بھیگا چہرہ، بھیگی جڑی ہوئی پلکیں اور چہرے پر کھنڈی سردی احمد کو اور بھی الجھانے لگی تھی۔ سبین کے پل پل بدلتے انداز اسے گھن چکر بنا رہے تھے۔ کبھی تو وہ اس سے ہر تعلق توڑنے پر آمادہ رہتی تھی اور کبھی یوں باہوں میں سمٹ کر اس کے بن جینے کا اظہار کرتی تھی کہ وہ خود پاگل ہونے لگتا تھا۔ اگلی صبح احمد کے لیے اور بھی حیران کر دینے والی تھی۔ وہ آفس جانے کے لیے باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا تو سبین گرم چائے کے کپ سمیت کمرے میں موجود تھی۔ وہ ایک خوشگوار مگر سمجھ میں نہ آنے والے احساس میں گھرنے لگا۔ وہ اب کمرے میں بکھری اشیاء سمیٹنے کے بعد بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ احمد چائے کا کپ لیے صوفے میں دھس گیا۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ پرسوچ نظروں سے سبین کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی اپنی مگر کتنی انجان اور اجنبی تھی وہ۔ اس کی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی کچھ نہیں بنی تھی۔ سبین، رات کو کیا ہوا تھا؟ بہت عام سے انداز میں، مگر اچانک احمد نے پوچھا تو وہ ٹھٹک کر پہلے اسے دیکھنے لگی، پھر وہیں بستر کے کنارے ٹک گئی۔ پتہ نہیں، شاید خواب دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا خواب میں؟ وہ بڑے دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یاد نہیں، کچھ برا ہی دیکھا ہوگا، تبھی ڈر گئی تھی۔ وہ اسی دھیمے پن سے کہہ رہی تھی جیسے اس نے احمد کے دوستانہ پن کو قبول کر لیا۔ کب سے دیکھ رہی ہو ایسے خواب؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھے۔ تمہیں آفس سے دیر ہو رہی ہے؟ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے وال کلاک پر نظر ڈالتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی آدھی سے زیادہ چائے کپ میں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بات سنو۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ چند ثانیوں تک احمد نے جیسے جملوں کا جوڑ توڑ کیا، پھر آگے بڑھ کر بستر کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہونٹ بھینچتی وہ اس سے کچھ فاصلے پر اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ سبین کا یہ فرما بردار رویہ احمد کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، ورنہ وہ تو اس سے اتنے دوستانہ انداز کی توقع ہی ختم کر بیٹھا تھا۔ جب تم نے مجھے علیحدگی کے مطالبے کا خط لکھا تھا تو پہلی بار میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ کسی اور کی شرارت ہے، مگر تمہاری رائٹنگ نے مجھ پر آشکار کیا کہ یہ تم ہی نے لکھا ہے۔ پھر بھی میں نے دل کو باور کرا دیا کہ یہ سب بھی پہلے ہی کی طرح مجھے غصہ دلانے کے لیے تم نے کوئی مذاق کیا ہے، مگر میں یہاں آیا تو تم نے میرے اس مفروضے کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید تم کسی اور کو پسند کرنے لگی ہو۔ شاید کا لفظ بھی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ میرا تم پر اعتماد ہی تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید تم کسی اور کو پسند کرنے لگی ہو۔ شاید کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ میرا تم پر اعتماد ہی تھا، جو مجھے تم سے متعلق کچھ بھی غلط سوچنے نہیں دیتا تھا۔ مگر اب گزشتہ 2 دنوں سے مجھ پر ادراک ہوا ہے کہ بات کچھ ایسی ہے جس کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم وہیں ہو اور وہیں ہو جہاں میں ہوں، مگر کسی وجہ سے تم وہاں رہنا نہیں چاہتی۔
ہماری محبت کی پہلی بنیاد اعتماد تھی سبی۔ میں نے کبھی بھی تمہیں پسند نہیں کیا تھا، مگر خدا گواہ ہے کہ اس رشتے کے بعد میں نے فقط اس اعتماد کے سہارے تم سے نکاح جیسا اہم فیصلہ کیا تھا کہ تم میرے لیے قابل اعتبار تھی۔ مجھے شوخ اور لاپرواہ لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگی تھی، مگر مجھے اپنی محبت پر، تم پر اعتماد تھا کہ تم خود کو میرے رنگ میں رنگ لوگی، اور واقعی تم نے کبھی بھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ بیٹھی رہو سبی، میری پوری بات سن لو، پھر جو چاہو کرنا۔ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ گزرے سالوں میں جو محبت ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں محسوس کی تھی، وہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہوں۔ تمہارے خطوط کی فائل پڑی ہے میرے پاس، اور تم میرے لیے کیا ہو یہ تم مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح جانتی ہو۔ مگر تم اس محبت کو ختم کرنے کے در پہ ہو سبین۔ کیوں؟ تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی، مجھ سے الگ ہونا نہیں چاہتی، پھر بھی مجھ سے علیحدگی مانگ رہی ہو، کیوں؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا تھا۔ خود جتنا وہ ضبط کر رہا تھا وہی جانتا تھا سبین نے اسے شدید ہرٹ کیا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں سبی، کوئی غیر نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان تو بندھن ہی اعتماد اور اعتبار کا ہوتا ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے؟ وہ اضطرابی انداز میں اپنی انگلیاں مسل رہی تھی۔ مجھ سے کچھ مت پوچھو، فار گاڈ سیک۔ اس کی آنکھوں سے لبریز آنکھوں اور منت بھرا انداز احمر کی قوت برداشت آزما گیا۔ کس قدر مشکل کر رہی تھی وہ زندگی کو۔ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے نا؟ اس کا لہجہ بہت سلگتا ہوا تھا۔ سبین بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنسو برساتی آنکھوں میں ثانیہ بھر کو دیکھنے کے بعد وہ تیزی سے اٹھ گیا اور اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بے بسی سے رونے لگی۔ زندگی بہت آسان نہیں ہوئی تو اتنی مشکل بھی نہیں رہی تھی۔ احمر اور سبین کے درمیان اگر تناؤ موجود بھی تھا تو گھر والوں کی نظروں سے اوجھل ہی تھا، اس لیے اس خاموشی کو سب ان دونوں کا کوئی سمجھوتا سمجھ رہے تھے، جبکہ ان دونوں کی خاموشی محض مصلحت کا نتیجہ تھی۔ احمر کو پورا یقین تھا کہ جلدی وہ سبین کے اس قدر بدلنے کی وجہ کھوج نکالے گا، جبکہ سبین نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ پچھلے تمام عرصے میں وہ جتنی ٹینس رہی تھی، اسے اپنا آپ پاگل پن کے دہانے پر محسوس ہونے لگا تھا، جس کے زیر اثر وہ تمام گھر والوں کو بھی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کی ذرا سی خاموشی نے سب کو جیسے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ حمزہ کی سالگرہ ہمیشہ کی طرح دھوم دھام کے بجائے اس بار صرف گھر والوں کی موجودگی میں منائی جا رہی تھی، اور سبین نے اس کی تیاری میں بھابھی کا پورا ساتھ دیا تھا۔ جہاں امی کے دل میں ڈھیروں اطمینان اترا، وہیں بھابھی نے بھی اسے پیار سے لپٹا لیا۔ ایسی ہی دیورانی کے خواب دیکھا کرتی تھی میں۔ اب مکھن بازی مت کریں، میں نے بیانی دم پر رکھ دی ہے۔ وہ مسکرائی تو بھابھی نے پیار سے اسے گھور کر دیکھا تھا، پھر سنجیدگی سے بولی، ہم سب لوگ بہت مطمئن ہیں سبی، کیونکہ امر مطمئن ہے۔ جس گھر میں سب ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں وہاں سب کی خوشیاں ایک دوسرے سے مشروط ہوتی ہیں۔ تم دونوں خوش رہو گے تو سب خوش ہوں گے۔ بھابھی کی بات وہ بہت خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ کیا ایسے زندگی گزر سکتی ہے؟ دوسرا فریق آپ کی زندگی کے تاریخ پہلو سے قطعی لاعلم آپ کو جانے چاہت کے کس مقام پر لے جائے، یہ بددیانتی نہیں ہے کیا؟ وہ تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی تو ذہنی طور پر منتشر تھی، اس لیے پہلے تو یوں ہی چیزوں کو ادھر سے ادھر کرنے میں لگی رہی، پھر بھی خود کو بے بس پایا تو وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ ہینگر ادھر ادھر کرتے ہوئے بلا ارادہ ہی اس نے وارڈروب کا وہ دروازہ کھولا جہاں بھابھی نے اس کی شادی کے سلے ہوئے تمام قیمتی لباس ہینگ کر رکھے تھے، مگر آج تک سبین نے انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور اگر وہ سب نہ ہوتا تو میں ایک آئیڈیل لائف گزارتی۔ بہت چاہت سلوائے گئے ملبوسات پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے اندر شدت سے سوچ ابھری تو ساتھ ہی بے اختیار دل بھی بھر آیا۔ پتہ نہیں کس رو میں اس نے اتنے عرصے کے بعد سفید، سیاہ اور براؤن کے علاوہ کسی اور رنگ کو چھوا تھا۔ خوبصورت، کامدار، گہرے نیلے لباس میں ملبوس جب وہ آئینے کے سامنے آئی تو خود بھی لحظہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ اس نے تو کب سے آئینہ دیکھنا بھی چھوڑ رکھا تھا، اب یوں لگا جیسے آئینے میں کوئی سراپا حسن اتر آیا ہو۔ وہ بے حد مگن انداز میں سیاہ بالوں کو برش سے سلجھا رہی تھی جو اب اس کی کمر تک آ رہے تھے۔ وہ اپنے فعل میں اتنی منہمک تھی کہ اندر آتے احمر کی موجودگی میں محسوس نہیں کر پائی۔ وہ بے تحاشا چونکا تھا۔ پہلی بار وہ اسے یوں مگن سے انداز میں تیار ہوتے دیکھ رہا تھا۔ کیا شعائیں پھوٹ رہی تھی۔ شادی سے پہلے وہ بہت سادہ لباس استعمال کرتی تھی۔ اس کے بعد احمد نے شادی والے روز اسے زرق برق انداز میں دیکھا تھا، مگر اس کا آج کا روپ تو سب پر بھاری تھا۔ بریف کیس ٹیبل پر رکھ کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ اس کی پشت پر آیا تو آئینے میں اس کا عکس ابھرتے ہی گڑبڑا کر برش رکھتے ہوئے سبین نے بالوں کو بینڈ میں جکڑنا شروع کر دیا۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ احمر کی نگاہ مستقل اس کے میک اپ سے مبرا دلکش چہرے پر تھی۔
کہیں نہیں، حمزہ کی برتھ ڈے ہے آج، سبین نے قدرے لاپرواہی سے کہہ کر احمر کی نظروں کے ارتکاز سے پیدا ہونے والے عجیب سے احساس کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ دل فریب خوشبو اور بے اختیار امڑتے احساسات میں گھرا وہ اس کے شانوں کو تھامتا قدرے جھک کر آئینے میں اسے دیکھنے لگا۔ حمزہ کی برتھ ڈے روزانہ نہیں ہو سکتی کیا؟ اس کے انداز کی ذہانیت سبین سے مخفی نہیں رہی تھی۔ یوں ہی شانوں سے تھامے اسے اپنے مقابل کھڑا کر کے احمد نے اس کے نقوش کی دل فریبی اور اس سمے کے فسوق کو پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ یوں سہمی کھڑی تھی جیسے احمد کے قریب آنا کوئی بہت بڑا گناہ ہو۔ سیلاب چاہے پانی کا ہو یا محبت کا، اس کے آگے بند نہ باندھا جائے تو اور بپھرنے لگتا ہے، مگر سبین کے اندر کی وحشت بہت جلدی بیدار ہو گئی تھی۔ پھر احمد کی آنکھوں سے چھلکتی محبت اور بے اختیارانہ وارفتہ سا اظہار بھی اسے سرد ہونے سے نہیں روک پایا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے بازوؤں کا حصار توڑ کر وہ پیچھے ہٹی تھی۔ سبی، دور رہو مجھ سے، پاگل مت بنو سبی۔ وہ ابھی تک نرم جذبوں کے حصار میں تھا۔ میں نے کہا نا، اس کا ہاتھ چٹکتے ہوئے وہ یکلخت مشتعل ہوتی۔ اس کے یوں دھتکارنے والے انداز نے احمد کو بھی طیش دلا دیا تھا۔ جتنا وہ گزری باتیں بھلا کر خود کو اس کی طرف مائل کرتا تھا، وہ اسے ٹکرا کر نئی ہی اذیت جگا دیتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں یوں بلی چوہے والا کھیل میرے ساتھ کھیل رہی ہو؟ اسے بازوؤں سے جکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو گرفت بہت سخت تھی۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارا شوہر ہوں، گلی کا لفنگا نہیں جسے جب چاہے تم لفٹ دے دو، جب چاہے نخرہ دکھا دو۔ وہ پنکارا تھا، اگر تمہیں بیوی کی اتنی ہی ضرورت ہے تو دوسری شادی کر لو، مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا۔ وہ بہت بدتمیزی اور خودسری سے بولی تو احمد کا جی چاہا اسے لمحوں میں توڑ پھوڑ کر رکھتے۔ کس قدر گھٹیا انداز گفتگو تھا اس کا، مگر خود پر بہت قابو پاتے ہوئے وہ بے حد سکون سے بولا تھا۔ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے مجھے دوسری کی کیا ضرورت ہے؟ رہی بات توقعات کی تو وہ میں تم ہی سے پوری کروں گا۔ بہت استہزائی انداز میں سر جھٹکتی وہ اپنا بازو چھڑا کر پیچھے ہٹنے لگی تھی، مگر احمد بھی شاید ضد میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بستر پر دھکیلا تھا۔ شاید میں ہی تمہیں ڈھیل دیتا رہا ہوں، تمہارا علاج بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ مگر سر دکھائی دے رہا تھا۔ سبین کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی۔ وہ ڈگ چلا کر آواز کھول رہا تھا۔ احمد کے سرد اور کچھ کر گزرنے والے تاثرات کیا کچھ یاد نہیں دلا رہے تھے؟ مجھے جانے دو احمد، زرد پڑتی رنگت کے ساتھ وہ بولی تو لگ رہا تھا کہ ابھی رو پڑے گی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، اکٹھے چلیں گے۔ اب وہ بہت پرسکون دکھائی دے رہا تھا، مگر سبین کے اندر کہیں مستقل سپارکنگ ہو رہی تھی، اور یہ اندر چھپا خوف اور دہشت ہی تھی کہ احمد نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی کوشش ہی کی تھی کہ وہ ذہنی انداز میں چیخ اٹھی، اور پھر اس وقت تک چیختی رہی جب تک کہ احمد نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ نہیں دے مارا۔ خدا کے لیے مجھ سے دور رہو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں احمد، پلیز فار گاڈ سیک۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی سسک اٹھی تھی۔ احمد کے تمام منفی جذبات جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ اسے چھوڑ کر وہ کمرے سے نکلا تو سیدھا بھابھی کے پاس گیا تھا۔ ارے ابھی تک یوں ہی پھر رہے ہو؟ اسے یوں ہی نارمل سے ڈریس میں دیکھ کر انہوں نے حیرت سے پوچھا تو وہ جبڑے بھینچتے ہوئے بولا، بھابھی میں سبین کو طلاق دے رہا ہوں۔ بھابھی کے سر پر اچانک ہی پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ احمد بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ لڑکھڑا کر کرسی کی پشت کو مضبوطی سے تھام گئی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، نہ وہ میری بیوی اور نہ ہی میں اس کا شوہر ہوں۔ ایسی سچویشن میں ہمارا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اسے مجھ پر اتنا اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنا مسئلہ بتا کر اپنی پرابلم شیئر کر کے اچھی زندگی گزار سکے۔ سرد و سپاٹ انداز میں کہتا وہ بھابھی کو یکلختی ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا کر گیا تھا۔ احمد اگر میں تم پر اعتماد کر لوں تو؟ بمشکل انہوں نے اپنی ہمت مجتمع کی تھی۔ احمد کے اندر سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ اٹھی۔ وہ بمشکل پرسکون رہ سکا تھا۔ حالات کی بہتری کا یہی واحد حل ہے۔ اور تمہید باندھنے کے بعد بھابھی کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ احمد کو کس طرح اس دل فراش حقیقت سے آگاہ کرے جس نے سبین کو تو پاگل پن کے دہانے پر پہنچایا ہی تھا، باقی سب کو بھی اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کا اضطراب اور تذبذب احمد سے پوشیدہ نہیں تھا، مگر وہ بہت تحمل سے ان کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پتہ ہے احمد وہ اس قدر ڈسٹرب کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا خیال ہے کہ تمام صورتحال جاننے کے بعد تم اسے چھوڑ دو گے، اسے دھتکار دو گے، اس لیے ہمارے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ تمہیں کچھ بتانے پر راضی نہیں ہوئی۔ بھابھی مستربانہ انداز میں بولی تو احمد نے تلخی سے کہا،
یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے بھابھی، وہ مجھے بے اعتبار کر کے میری ہی نظروں میں گرا رہی ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، مجھے دیکھیے، محبت تو میں نے کی ہے اس سے۔ کیا ایسا اعتبار کبھی کسی شوہر نے اپنی بیوی پر کیا ہوگا جیسا میں نے کیا ہے؟ اس نے جانے کتنی بار مجھ سے اپنی زبان سے طلاق کا مطالبہ کیا، مگر یہ میرے اندر سے امڑنے والا یقین اور اعتبار ہے جو مجھے کول ڈاؤن کرتا ہے۔ مجھے اپنے دل سے آواز آتی ہے بھابھی کہ وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ مجھ سے علیحدگی نہیں چاہتی، وہ کرائسس میں ہے، اس لیے میں کبھی انتہائی فیصلہ کر ہی نہیں پایا۔ وہ اتنی ٹینشن میں رہتی ہے، میں اسے کیسے تنہا چھوڑ دوں؟ زندگی میں پہلی بار احمد نے سبین کے لیے اتنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ بھابھی کو سبین پر رشک آنے لگا، اور یہ احمد کے لب و لہجے کی مضبوطی ہی تھی جس نے بھابھی کو اسے بات کرنے کا حوصلہ دے دیا۔ تمہیں بتایا تھا نا احمد کہ جس رات گھر میں چوری ہوئی تھی اس سے اگلے روز چچا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بہت حوصلے سے بات شروع کرتے ہوئے بھی ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ مبہم سے انداز میں کہتے ہوئے احمد نے اس بات میں سر ہلایا تو لہجہ بھر کو لفظ ترتیب دینے کے بعد وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، اس رات اس گھر سے نقدی اور زیورات ہی نہیں، ہماری عزت بھی چلی گئی تھی احمد۔ ان درندوں نے سبھی کو وہ اپنی جگہ سن رہ گیا تھا، سماعتیں اس قدر شور کی زد میں تھی کہ وہ ایک لفظ بھی مزید سن نہیں پایا تھا۔ بھابھی یہ آپ کیا؟ وہ بامشکل بول پایا تھا مگر اس کی آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ اوہ میرے خدا! وہ لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا، سر ہاتھوں پر گرائے خطرناک حد تک زرد رنگت لیے وہ بھابھی کو خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے لیے گلاس میں پانی لائی تھی مگر اس نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ ہم تو بس صبر ہی کر سکتے ہیں امر، وہ بھی تو ہے جو اتنے شدید شوق کے بعد بھی زندہ ہے، ہماری خاطر ہستی بولتی ہے، ورنہ تو پچھلا پورا سال اس نے اپنے کمرے میں بند ہو کے گزارا ہے۔ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ کتنے ہی سیشن ہوئے ہیں مگر وہ کچھ بھی ہونٹوں پر نہیں لاتی، اندر ہی اندر خود کو ختم کرتی جا رہی ہے۔ تمہارے آنے سے چند ماہ پہلے اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، تم نے دیکھا ہوگا، اس کی کلائی پر نشان، بلیڈ سے رگیں کاٹ لی تھی اس نے۔ وہ تو میں یوں ہی حمزہ کو لیے اوپر چلی گئی تو اسے صرف یہ خوف ہے کہ کہیں تم اسے ٹھکرا نہ دو، یہ تمام حقیقت جاننے کے بعد تم اس کو حقارت سے نہ دیکھنے لگو۔ مگر مجھے یقین ہے امر کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، جس عمل میں اس کی مرضی ہی شامل نہیں تھی، اس کو الزام بنانا دانش مندی تو نہیں ہے نا؟ مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتی، وہ تمہارے بدل جانے سے پہلے ہی تمہیں چھوڑ دینا چاہتی ہے تاکہ تمہاری نفرت کی بجائے تمہاری محبت اس کے ساتھ ہو، مگر اپنے اس فیصلے پر گھنٹوں روتی بھی رہتی ہے۔ وہ تھک کر خاموش ہو گئی، وہ اب بھی یوں ہی بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے سر گرائے بیٹھا تھا، پھر کچھ کہے بغیر اٹھا اور ان کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ وہ کسی خدشے میں گری اس کے پیچھے لپکی تو وہ اوپر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے باہر جاتا دکھائی دیا تھا، اور اس کے چند لمحوں بعد ہی گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز۔ سبین بے یقینی سے بھابھی کو دیکھتی رہی، پھر بے اختیار رونے لگی۔ بھابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں عثمان کو فون کرتی ہوں، اس کا پتہ کرے، کہیں خدا نہ خواستہ۔ وہ اپنی ہی پریشانی میں اس کے پاس سے اٹھ گئی اور اس کی ذہنی پراگندگی خوف کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کے تھوڑی دیر بعد جب وہ امی کے ساتھ دوبارہ اوپر آئی تو سلیپنگ پلز کی خالی شیشی اور سبین کی گہری نیند کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ وہ متوش و ہراساں دوبارہ عثمان کو فون کرنے لپکی تھی۔ ہر وقت ہنسی اور کہکوں سے گونجنے والا گھر اب ایک ویرانہ لگنے لگا تھا، جہاں گونجنے والی ہر آواز دیواروں سے ٹکرا کر خود اپنے ہی کانوں میں سنائی پڑتی تھی۔ بروقت طبی امداد ملنے کی وجہ سے سبین کا معدہ واش کرنے کے بعد اس کی جان بچا لی گئی تھی۔ اگر عثمان بھائی اپنا اثر و رسوخ استعمال نہ کرتے تو یقیناً یہ پولیس کیس بن جاتا، مگر پہلے کی طرح اب بھی اس سانحے کو اتفاقی حادثہ قرار دے دیا تھا۔ اب ایک ہفتہ ہو چلا تھا، احمد نے اس روز کے بعد اپنی شکل بھی نہیں دکھائی تھی۔ عثمان بھائی اس کے تمام دوستوں سے پتہ کر چکے تھے مگر وہ کہیں بھی ٹریس نہیں ہوا تھا۔ سبین کو انہوں نے نیچے ہی کمرے میں ٹھہرا لیا تھا اور بھابھی کو ہر وقت اس کے ساتھ رہنے کی سختی سے تلقین کی تھی۔ وہ اب اس قدر خاموش اور گمسم رہنے لگی تھی کہ بھابھی کو اس کے انداز سے خوف آنے لگا تھا۔ زندگی سے محبت کرنے والی لڑکی کس قدر بیزار ہو گئی تھی زندگی سے۔ 8ویں دن وہ گھر میں گھسا تو صدا کے نرم و خلیق عثمان بھائی طیش میں آ گئے۔ مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے زندگی کو، سب کچھ بالکل ٹھیک، بالکل پرفیکٹ چاہیے تمہیں، اسی محبت کے بلند و بانگ دعوے کرتے پھر رہے تھے تم۔ طلاق نہیں دوں گا، آزمائش سے گزرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی احمد رحیم، عزت صرف شوہر کا نہیں، بھائی اور باپ کی غیرت کا بھی مسئلہ ہوتی ہے۔ ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے، وہ ہمارے لیے وہی سبین ہے، ہمارے گھر کی عزت، ہمارے گھر کی رونق۔
اب اگر تم اسے چھوڑ ہی دو تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنی جان لینے کی ایک بار پھر سے کوشش کر چکی ہے، فقط تمہارے اس بے اعتبارانہ رویے کی وجہ سے۔ سب بالکل ٹھیک ہے، صرف میں غلط ہوں۔ وہ بھی یکلختی پھٹ پڑا تھا۔ ہاں تم غلط ہو، عثمان بھائی نے اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا تو وہ زور سے بولا، میری بے اعتباری اس سے صحیح نہیں گئی تو اس نے دوبارہ خودکشی کرنے کی کوشش کر ڈالی، اور میں کیا کروں؟ میں تو خود اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ اس کے لیے آپ سب قابل اعتبار تھے، قابل اعتماد تھے، اسے معلوم تھا کہ آپ سب اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھ پر یہ بے اعتباری کیوں؟ کیا میں بھی اس کی اس بے اعتباری پر خودکشی کر لوں؟ وہ ایک بار مجھ پر اعتبار تو کر کے دیکھتی۔ کیا میں اس قدر گرا ہوا ہوں کہ اسے دھتکار دیتا، اس پر الزام تراشی کرتا، اسے چھوڑ دیتا؟ مگر اس نے مجھے ڈی گریڈ کیا ہے۔ خودکشی تو مجھے کر لینی چاہیے، مر تو مجھے جانا چاہیے تھا، جس کی محبت کو اس نے بدگمانی کے پلڑے میں تولا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اترتی ضبط کی سرخی اور چہرے کی زرد رنگت اس کی دگرگو حالت کا واضح ثبوت تھی۔ جانے اتنے دنوں تک اکیلے میں وہ خود کو کیسے سنبھالتا رہا تھا۔ اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سبین نے اپنے کانوں سے سنا تھا اور مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے مسلسل ڈی گریڈ کیا ہے مجھے، جب سے میں آیا ہوں وہ مجھ سے اہانت امیز سلوک روا رکھے ہوئے ہے۔ ہر بات کے شروع میں وہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرتی تھی، مگر میں نے اسے چھوڑنے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ کون سا مرد ہے دنیا میں جو بیوی کے منہ سے ایسا مطالبہ سننے کے بعد اسے نہیں چھوڑ دے گا؟ مگر میرے دل نے ہمیشہ گواہی دی ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ وہ مجھ سے عام حالات میں ایسا مطالبہ کبھی کر ہی نہیں سکتی۔ یہی اعتماد اور اعتبار ہی تھا جو میں دوبارہ لوٹ کر اس کے لیے آیا تھا۔ اس کے ہزار انکار کے باوجود اسے اپنایا تھا۔ کیا میرے اس عمل نے بھی مجھے اس کے لیے قابل اعتبار نہیں ٹھہرایا؟ اور اب میں مجرم ہوں اور میں ہی غلط ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ سلگتا ہوا انگارہ تھا۔ عثمان بھائی شدید شرمسار تھے۔ بچپن سے اب تک وہ ان کے سامنے تھا اور وہ بھی جذباتیت میں اسے غلط جج کر رہے تھے۔ پھر بھی احمر، تم کسی سے کچھ بات تو کرتے، یوں ایک دم سے اٹھ کر چلے جانا اور پھر اتنے دنوں غائب رہنا، سب گھر والے کتنے پریشان تھے۔ عثمان بھائی مدھم پڑ گئے تھے۔ وہ استجاب اور تعصب سے انہیں دیکھنے لگا، پھر تلخی سے بولا، آپ کا خیال ہے کہ یہ سب معلوم ہونے کے بعد مجھے اس کے پاس جا کر اظہار افسوس کرنا چاہیے تھا؟ پتہ نہیں آپ لوگوں نے مجھے جذبات و احساسات سے ماورا کیوں سمجھ رکھا ہے۔ جس ثانیہ کے شوق میں اس نے پورا 1 سال گزار دیا، کیا میں چند دنوں تک اس کا شکار نہیں رہ سکتا تھا؟ مجھے بھی اتنی ہی تکلیف محسوس ہو رہی تھی جتنی کہ اس نے سہی ہے۔ اس نے تو مجھے بے اعتبار کیا ہی تھا، مگر آپ سب نے مجھے کم ٹارچر نہیں کیا۔ اتنا ہی بے حس و بے غیرت سمجھ لیا تھا کہ مجھے حقیقت سے آگاہ کرنے سے اس لیے خوفزدہ رہے کہ کہیں میں اسے چھوڑ نہ دوں۔ میں اسے کیوں چھوڑ دیتا؟ آپ سب نے تو اسے نہیں چھوڑا۔ اس کا مجھ سے بھی تو ایک مضبوط رشتہ ہے، پھر اس نے مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ اس کا دکھ بھی تو دیکھو احمر، کتنے صبر اور حوصلے سے اس نے خود کو سمیٹ رکھا ہے۔ شدید محبت ہی تو اسے بے اعتبار کرتی رہی ہے کہ کہیں تم اس کے دامن کے داغ کو برداشت نہ کر پاؤ۔ بس وہ تمہیں اس تکلیف سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ بھابھی نے اسے سمجھایا تو وہ چہرہ موڑ کر انہیں دیکھنے لگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد مدھم آواز میں پوچھا، کیا کیا ہے اس نے؟ سلیپنگ پلز۔ وہ تھم سی گئی، گہری سانس اندر کھینچتا لب بھینچے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سبھی نیچے ہی ہے، اسٹڈی کے ساتھ والے بیڈ روم میں۔ اسے اوپر جاتے دیکھ کر بھابھی نے اسے انفارم کیا تھا۔ لحظہ بھر کو وہ ٹھٹکا، پھر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بالکل اندھیرے کمرے کو اس نے لائٹ جلا کر روشن کیا تو وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے آتے ذہنی خلفشار عود کرانے لگا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر جیسے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ سبین کے سر پر ٹک گیا تھا۔ اسے فوراً ہی پتہ چل گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ احمد کا دل شدید تکلیف کے احساس سے بھرنے لگا۔ جن لوگوں کو ہم کان سے زیادہ نازک تصور کرتے ہیں، اکثر زمانہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ذرا سی کمزوری سبین کو ہرٹ کر سکتی ہے، اور وہ اسے اس پل صرف اور صرف اعتبار دینا چاہتا تھا، اپنی محبتوں کا یقین، اپنے ساتھ ہونے کا۔ اس لیے وہ خود کو بہت مضبوط بنا کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے نرمی کے ساتھ سبین کا چہرہ اوپر کرنے کی صحیح کی تھی۔ اس کا آنسوؤں سے دھلا چہرہ اور زرد پڑتی رنگت احمد کے لیے غیر متوقع نہیں تھی، پھر بھی وہ اذیت کے احساس کے ساتھ ہونٹ بھینچ گیا۔ اس کے آنسو اب احمد کے ہاتھوں کو بھگونے لگے تھے۔ تب اس نے ایک تحفظ امیز احساس کی صورت سبین کو اپنے اثار میں لے لیا۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں سبی؟ کس قدر اٹوٹ اور مضبوط رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان۔ تم کوئی کھلونا تو نہیں کہ ذرا سی خراش آنے پر میں ایک طرف ڈال دوں، مگر تم نے تو میرا اعتبار ہی نہیں کیا، اکیلی ہی اتنا سب کچھ سہتی رہی۔
احمد کے غیر متزلزل مگر بہت بوجھل سے انداز نے اس کے اندر باہر ایک طوفان سا مچا دیا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی اور وہ دانتوں پر دانت جمائے حلق میں پھنسے آنسوؤں کے گولے کو اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ نقصان اتنی آسانی سے فراموش کیا جانے والا تو نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ آزمائش دینے والا حوصلہ بھی اتنا ہی بڑا عطا کرتا ہے۔ بہت جلد اس نے خود کو قابو کر لیا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی اور وہ اس کے اندر کے غبار کے کم ہونے کا انتظار کرتا رہا تھا۔ اپنے لمس سے اسے اپنے ساتھ کا یقین دیتا رہا تھا، پھر اسے اپنے سامنے کر کے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر سمیٹتے ہوئے اس نے بہت حوصلے سے کہا تھا، یہ سب میرے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا سبی۔ ہاں، ایک تکلیف کا احساس ضرور ہے، مگر یقین کرو سبی، زندگی وہ نہیں تھی جو گزری ہے، بلکہ زندگی وہ ہوگی جو اب ہم گزاریں گے، ایک دوسرے پر مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ چہرے پر ضبط کی سرخی لیے وہ بے حد حوصلے سے اسے یقین دلا رہا تھا، مگر نئی اس چوٹ کی اذیت، وہ جو نمی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، وہ سبین سے مخفی نہیں تھی۔ وہ اپنی سسکیاں دباتی اس کے اشارے سے آ لگی اور دل ہی دل میں خدا سے صبر و برداشت طلب کرتے ہوئے احمد کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو اس کے سیاہ ریشمی بالوں میں جذب ہو گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی دکھ کی پرچھائیاں تھیں، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ واقعی زندگی وہی ہوگی جو اب وہ دونوں گزارنے والے تھے، اور ان آنے والے دنوں میں خدائے بے نیاز نے یقیناً ان کے لیے بہت سی خوشیاں اور مسرتیں رکھ چھوڑی تھی، کیونکہ جو خدا کی آزمائش میں پورا اترے، اپنی عاجزی سے اسے مایوس نہ کرے، اسے خدائے بزرگ و برتر بھی کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اور یہ تھا اس کا لاسٹ پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور اس ناول کو آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔